آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے۔ اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام ہے، اس طرف ان کے درمیان یہ پیلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو، اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلہ تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے کدال ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارہ کو نہیں دیا۔ سارہ تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے، اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے، نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں، تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے۔ تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔
تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہیں؟ گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی 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 جی، کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی۔ کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات، کہ وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، کہا ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے، جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلہ سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آپ ان کو یہاں اتاریں اور چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے اتنے، یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے۔ اور جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا منتقلون، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے۔
قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنوؤں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں بھرتے تھے سامنے، وہاں بھرتے وہ قدئی ہے۔ تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا قدئی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ ہے، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی، پھر اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی، تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی اور کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی، ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا ہوگا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی۔ اور 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا، چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں۔ تو وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچا کو بلا دو، وہاں کون تھا۔ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کیونکہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں، تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں، اس تو پتہ نہیں تھا۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی ہے۔ تو آخری نبی کو لانا تھا نا، تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی گئی، اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے لوہا ہے نا، ایک
اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا۔ آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا، اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو، اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی، ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو۔ پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے۔ جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے، لا یقطع الا جدن، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے بھائی حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے۔ تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتی ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے، 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے۔ شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے، اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے۔ 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں۔ ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی۔ تو ایسی کیا ہے وہ، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ ہے مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے، کیا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں، تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ جب دیکھا ہے کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور پھر دوڑ لگائی، جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا۔ آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے، آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک۔ اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں، طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں ہے، اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، اور 3500 سال سے یہ پانی ہے۔ تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا۔ تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا، کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا، نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا، اور اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانے، تو وہ اندر طے مار گئے۔ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات، تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں۔ اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں۔ جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح، پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا۔ حج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے، اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا، تو
پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا. ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے. تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے. یہ یمنی قبیلہ تھا. 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے ملاؤ. اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ. ہوئے 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 ہوئے، تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے. اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے. اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں گی. جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں. تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہاں. تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچے کو گود میں دیا، انہوں نے پیار کیا، واپس چلے. پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے، کہا جاؤ آپ ذبح کر کے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا عجیب کہانی ہے بیٹا، کبھی غور کیا کرو. ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے. عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ 96 سال عمر ہے. جاؤ ذبح کرو. اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے. کیسے کروں گا، کیا ہوگا. میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی. یہاں پہنچتے ہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں. 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں. کہتے ہیں بچے کو تیار کرو میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں. اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا ہے. اور مینا پہنچ گئے. میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے. وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی. وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر. اتنی طاقت ہے الفاظ میں. انی، بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے. یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا، اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا. اس لیے کہا فانظر ماذا تری. اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں، صرف ماں کا کردار ہے. ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. یہ انڈین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، بابا
اب تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، مطلب ہے فوری کر، افعل، فوراً کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ہوئے 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 ہوئے، تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں۔ عمر کیا ہے؟ 6 سال۔ تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی، اور مجھے الٹا لیٹاؤ، سیدھا نہ لیٹاؤ، کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں اور تیرا دل نہ ہل جائے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی کو، تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اللہ اکبر، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی، نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا، چھری تیز دار چھری تھی، اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کیا۔ پھر اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے، فوراً جنت سے چھترا لو۔ اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں 2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو، اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے! اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ آپ سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا اور پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا،
اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں. اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو. تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا. وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی ہے. بظاہر یہ وجہ لگتی ہے. اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہیں جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے کہ معلوم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے. تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے؟ ہے ہی نہیں. جب میں رامائن پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہو؟ وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں. تو یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتو کا رجالن والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال. اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت. لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولھا بین الناس. تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے. جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ. اس کا پرانا نام ہے مرہ ظہران، پرانا نام. وہ اس کے آس پاس آباد تھے. تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی. عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری اس کا نام تھا مزاز بن عمر. تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی. تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے. تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا. یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا. تو جب بنو خزاعہ نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشانی کوئی نہیں تھا. اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا. تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بدقسمت تھا. جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی. وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ ایک بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے. اس کا نام تھا حبل. تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو. تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی. پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی
2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں، تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ قصی نے جو خزاعہ کا سردار تھا، اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا، اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی۔ تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، بطحاء کا چاند۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے۔ تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے۔ ابو زبیر اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے۔ تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے، اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے۔ تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا۔ تو عبد شمس جو تھا، اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ۔ تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی۔ وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ عثفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے، تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ ادھر تبوک سے آگے جو شام کا علاقہ تھا، وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے۔ ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا۔ نام تو ان کا عمرو تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں، اس میں اس کو سرید اور صحبت، اس کو حشیم کہتے ہیں۔ فاصبح حشیما تزروہ الریاح، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم۔ نام ان کا عمرو ہے۔ تو انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نہ ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے، تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے۔ تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے۔ اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کا سفر تھا تجارتی۔ مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت ملی۔ اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی، ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے، میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ اور اگلے دن وہاں انہوں نے بنو نجار میں ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی۔ تو 2-3 دن گزرے تھے کہ بازار میں جا رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ گئی۔ کہنے لگے، اس دن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ وہ شادیاں تو عام تھی اس وقت۔ اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے تم نے غلط سمجھا ہے، میں بھی عزت دار اور شریف ہوں،
تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، آپ جس کی طرف منتقل ہوتے تھے تو اس کے ماتھے پہ نور آ جاتا تھا، روشنی آ جاتی تھی۔ تو اس نے کہا میں نے تو وہ نور نبوت دیکھا تھا، یہودی تھی نا وہ، کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ تما تھی، وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ہاشم یہاں سے غزہ شام تشریف لے گئے۔ تو غزہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی، 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہیں ان کی قبر بنی۔ اب اس فتنے میں، اب اس سے پہلے تک تو موجود تھی، اب تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے تک آپ کی قبر موجود تھی۔ تو ہاشم کے بعد پھر مطلب کو سردار بنایا گیا۔ سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے سارے بال سفید تھے پیدائشی، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا۔ یہاں قریش کو پتہ نہیں ہے کہ ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک آدمی مکے آ رہا تھا، تو مدینے سے گزرا تو بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، وہ نشانہ ہٹ کر رہے تھے، تو ایک لڑکے کا نشانہ ٹھیک اس گول دائرے پہ جا کے لگتا، تو کہتا خذھا وانا بن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے کہ اے کی آخر ہے؟ تو وہ آیا مکے اور مطلب سے ملا کہ تیرے بھائی کا کوئی نسل مدینہ میں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ ایک بچے سے سنا ہے، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب نے اسی وقت اونٹنی تیار کی اور بھاگم بھاگ جب پہنچے تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے۔ جب ان کو دیکھا تو پھر وہ سلمہ سے ملے کہ یہ عرب کا سردار ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا میرا ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ پھر مطلب نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ اپنی بہن کو سمجھا یہ مکے اور قریش کا سردار بننے والا ہے، یہاں رہا تو گم ہو جائے گا۔ پھر بھائی نے اپنی بہن کو سمجھایا تو وہ ان کو لے کر چلے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار سے مٹی تھے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، مطلب سے کہنے لگے عبد المطلب، یہ غلام ہے تیرا؟ تو وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب، جہاں جہاں سے گزرے عبد المطلب۔ گھر گئے، ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے ان کی اسمبلی ہوتی تھی قریش کی، اور وہاں مطلب کی جگہ ہوتی تھی، مکے کے سردار کی جگہ ہوتی تھی، ایسے جیسے گدی ہے اور نیچے بھی گدی اور تکیہ اور گدی۔ تو اس بچے کو لا کے بٹھایا، سارے حیران ہونے لگے، کہنے لگے ھذا سید قریش، ھذا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب کے انتقال کے بعد تو عبد مناف کی اولاد جو تھی نا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، عبد شمس اور نوفل۔ یہ ایک دھڑا بن گیا، اور مطلب اور ہاشم یہ ایک دھڑا بن گیا۔ یہ دونوں میں وہ ایک کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے۔ جب ایسے بیچ میں بات آ گئی، جب خیبر فتح ہوا تو اپنے مال غنیمت میں مطلب اور ہاشم کی اولاد کو زیادہ دیا، تو نوفل اور عبد شمس کی اولاد آئی حضرت عثمان کے پاس کہ ہم بھی تو عبد مناف کے اولاد ہیں، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہو ہمیں بھی اتنا ہی دیں جتنا ان کو دیا ہے۔ تو حضرت عثمان آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو بنی عبد مناف ہیں۔ تو آپ نے کہا عثمان، مطلب اور ہاشم ہمیشہ آپس میں ایسے رہے، یوں کہ شبک بین اصابعہ، اب ایسے اپنی انگلیوں کو جوڑا، کہا یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ تو خیر بہرحال
جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کی وفات کے بعد سرداری دی اور وہ جوان ہوئے، تو اب 300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد 800 سال ہو گئے تھے زمزم کا کنواں بند تھا. تو کوئی بھی کنواں زرخیز زمین میں ہو 800 سال کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور یہ تو ایک پہاڑی کنواں تھا. تو ان کو خواب آیا، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا حارث سب سے بڑا، پاک پانی نکالو، اور خواب ختم. اگلے دن پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، اور پھر خواب ختم. وہ پریشان، پاک پانی نکالو کہاں سے نکالوں، کس جگہ ہے وہ. تیسرے دن پھر خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، لیکن خواب ختم نہیں ہوا. تو انہوں نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ تو آواز آئی تم بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا صبح اور ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک اپنی چونچ مارے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے نیچے ہے پاک پانی. تو عبد المطلب صبح صبح آ کے بیٹھ گئے. وہ کوا آیا اور اس ایک جگہ بیٹھ کے ٹک 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 اور اڑ گیا. تو انہوں نے قریش کو جمع کیا کہ یہ ہماری ماں کا کنواں ہے یہاں، آؤ مل کر اس کو کھودیں. کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہاڑی کنواں پہاڑی پانی، یہ تو چند دن بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے. 800 سال پرانی بات. نہ بھائی، یہ بے وقوفی ہم نہیں کرتے. انہوں نے کہا بیٹا آجا ہم دونوں کریں گے، مجھے تو اشارہ ہوا ہے. اب دونوں باپ بیٹا لگ گئے کھدائی میں. تو ایک دن تھک گئے بہت، تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو. تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو. اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. تو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے اور 5 بیٹیاں، 17. تو اب وہ کھودتے 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 آہستہ آہستہ وہ نشانیاں نکلنے لگیں. اور جب وہ نشانیاں نکلنے لگی تو سارے قریش آ گئے، بھائی ہم بھی ساتھ تھے. ان کا دفع ہو جاؤ سارے، اب یہ صرف بنو ہاشم کا کنواں ہے اور کسی کا نہیں ہے. تو آخر تک اس کا جو حاجیوں کو جو پانی پلانا تھا وہ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی. آخری حج پر جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور آ کر آئے نا کنویں پر، تو حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت ام فضل آپ کی بیگم یہ پانی پلا رہے تھے عورتوں کو یا مردوں کو. آپ نے کہا میرا چچا میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، پر پھر میرے اوپر رش ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا، تو مجھے تو پانی پلا. تو ایک ڈول تھا جس سے آپ حضرت فضل سب کو پلا رہے تھے. تو حضرت عباس نے کہا بیٹا یہ نہیں، وہ ڈول لاؤ جو صاف ستھرا ہے. آپ نے کہا چچا وہ نہیں، یہی جس میں سب نے پانی پیا ہے نا یہی مجھے دو، اس میں پانی ڈال کے دو. تو انہوں نے بھر کے دیا. تو آپ نے پورا ڈول منہ کو لگایا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. ایمان کی نشانی ہے کہ اتنا زمزم پیو کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں، اتنا زمزم پیو. ویسے پیتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے. جب ایسے پسلیاں باہر نکل آئیں تو جو باقی بچا تھا سارا اپنے اوپر ڈال لیا. گرمیوں کا حج تھا نا، سارا اپنے اوپر ڈال لیا. تو عبد المطلب نے کہا اب یہ کنواں بنو ہاشم کا ہے، اب یہ اور کسی کا نہیں ہے. تو پھر انہیں کا ہی رہا. تو جب وہ بچے جوان ہو گئے تو سب کو اکٹھا کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو آپ اس زمانے کی اطاعت دیکھو، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. کہا ابا جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیار ہے، اس کے لیے ذبح ہونے کے لیے. تو عبد المطلب نے کہا نہیں میں قرہ ڈالوں گا. تو قرہ ڈالا گیا. تو حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا. وہ سب سے محبوب تھے، حضرت عبداللہ سب سے پیارے تھے. تو اب ان کا دل بھی مٹھی میں. تو جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے تو شور مچ گیا. حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر. تو اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہوگا، تم بچوں کو ذبح کرو اپنی منت کے لیے. جب قریش بھی اکٹھے ہو گئے، ان کا ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. حضرت عمرو بن عاص کے والد جو تھا بیچارہ عاص بن وائل، کام تو بڑا کر گیا، ایمان سے محروم رہا. اللہ کے نبی کا زمانہ پایا اس نے
کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے. کہنے لگا یہ سردار کا بول ہے. آس نے کہا تیرے آگے بھی کمی نہیں، سردار کھڑا ہوا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. کہ پھر کیا کریں؟ تو کہ چلو پھر وہی جو فیصلے کرتی تھیں عورتیں یا مرد کاہنہ. خیبر میں ایک عورت رہتی تھی ایجڈ، تو یہ ایک قافلہ یہاں سے چلا، اور خیبر یہاں سے کتنا ہے 500 کلومیٹر. 500 کلومیٹر وہ اونٹوں پہ سوار کوئی 12 دن کے بعد خیبر پہنچے اور اس کاہنہ سے بات کی. تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے، اگر بدلہ نہ لے اور قیمت لے تو کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ. کہ ایسا کرو واپس جاؤ، اور اس زمانے میں قرآن اندازی تیروں پہ ہوتی تھی. ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآ ڈالو. جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا تیر نکلے تو جتنے بھی ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو. تو پھر یہ 12 دن کا سفر کر کے پہنچے اور سارے مکے والوں کو جمع کیا. حرم میں سارے جمع ہوئے تو وہ تیر ڈالتے تھے کہ ڈبے میں، اس کے منہ پر سوراخ ہوتا تھا، پھر وہ اس کو ایسے ایسے گھماتا تھا وہ جو قرآ ڈالنے والا تھا، اور یوں کر کے جھٹکا دیتا تھا تو اس سے تیر نکلتا تھا. تو عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑی کے پاس لا کے کھڑے کر دیے پہلے سے ہی، اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے. تو 10 اونٹ اور عبداللہ. جب وہ قرآ ڈالا تو عبداللہ، تو عبد المطلب نے وہاں سے 10 اور بڑھا دیے 10 کے ساتھ. پھر قرآ ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دیے 30، پھر 40، پھر 50، 60، 70، 80. اب سب کے رنگ فک ہو رہے اور سانس پھول رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر 90، پھر 100. جب 100 پہ قرآ ڈالا تو اونٹ نکل آئے. تو سب نے نعرہ لگایا. عبد المطلب نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. دوبارہ کیا، پھر 100 اونٹ نکل آئے. سب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. 3 دفعہ پھر انہوں نے قرآ ڈالا، تینوں دفعہ 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ. تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور آپ نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ. حضرت عبداللہ مکے میں گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت آگے کہنے لگی عبداللہ تیری جان بخشی پہ 100 اونٹ لگے تھے، ایک رات میرے ساتھ گزار دے، 100 اونٹ لے لے مجھ سے. تو کہنے لگے تو ایک شریف نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. تو اس نے بھی نور نبوت دیکھ لیا تھا، تو اس نے کہا 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے. تو وہ عبد المطلب نے 100 کے 100 اونٹ خود ذبح کیے، اکیلے نے سارے ذبح کر کر لو بھائی سارے مکے کی دعوت ہے، لے جاؤ سب کے سب. ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ مدینے کی بات یاد آ گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں. تو آج بھی عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں. ان کو وہ یہ جو سری ہے اس کو توڑنے کا ایسا ٹیکٹ آتا ہے کہ ٹک کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ کے مغز نکل آتا ہے. آپ نے کہا ضرور لاؤ. اگلے دن دیکھا تو غلاموں نے دیگیں اٹھائی ہوئیں اللہ کے مسجد میں رکھی جا رہا. کہنے لگے سعد یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ اوروں کو بھی کھلاؤں تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکالا ہے، صرف ان کا مغز نکالا، باقی میں نے کہا مدینے والے لے جاؤ، کاٹ کوٹ کے لے جاؤ. تو آپ نے نہیں کہا تو نے اتنا اسراف کیا، تو نے اتنا ضائع کیا، یہ تو بہت حرام ہے، یہ تو بڑا ناجائز ہے. ہماری ذمہ دارہ جماعت گئی تھی ٹوپی، تو اس وقت انہوں نے مراد کا ولیمہ کیا تھا، اس کے بیٹے کا، اقبال کے بیٹے کا، اقبال نہیں وہ تھا فوت ہو گیا، نام بھول گیا اس کا. تو وہ بہت بڑا ولیمہ تھا. تو جب ہم پہنچے نا تو میرا بیان تھا کہ جی ہمیں مولویوں نے نا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ اس ولیمے پہ تو اتنا مدرسے بن سکتے تھے، مسجدیں بن سکتی تھیں، کتنا پیسہ ضائع کر دیا.
میں نے کہا سعد بن عبادہ کا قصہ سنا دوں گا تسلی ہو جائے گی سر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جان بچائی. اور جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو سبحان اللہ کیا زمانہ تھا. عبد المطلب نے اپنا اور بیٹے کا نکاح ایک ہی دن کیا. ایک طرف ابے کی بارات جا رہی ہے، ایک طرف بیٹے کی بارات جا رہی ہے. تو اس شادی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. جو عبد المطلب نے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جو نکاح کیا اس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. اور حضرت فاطمہ بنت وہب حضرت عبداللہ سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے. تو دونوں یہ ہم عمر تھے، اور حمزہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے. اور آپ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، سویبہ ابو لہب کی باندھی تھی، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا تھا. تو اس طرح یہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے. تو حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے ملک شام. تو اپنے دادے کی طرح وہ تو غزہ میں بیمار ہو کے فوت ہوئے، یہ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے. اور 1 مہینہ وہاں آپ نے بیماری کا گزارا اور پھر آپ کا وہاں انتقال ہو گیا. اور نابغۃ الجعدی کے گھر میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت ہمارے نبی کی عمر ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کی تھی، 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی دے دے. ان کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون آ رہا ہے. وہ یہ تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو عبداللہ کی نسل ختم ہو جائے گی. ان کو یہ غم تھا، یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی، بیٹا دے دے یا اللہ بیٹا دے دے. اور ادھر زمین آسمان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا سے کیا ہونے والا ہے. تو آپ کی جو تھیں دائی شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں. اور آپ کی حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے حمل کا پورے 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلا. بالکل نارمل لائف. تو جب آپ پیدا ہوئے تو 9 مہینے کا رکا ہوا کتنا مواد ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا. آپ خود باہر نکلے اور جو ہی آپ کا سر باہر آیا پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے شفا ڈر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، ان نیچرل ہو رہا تھا نا. کوئی شے بھی بچے کے جسم پر ایک دھبا نہیں ہے کسی چیز کا، صاف ستھرے پاک صاف. جب ناف دیکھی تو کٹی ہوئی تھی، ناف تو باہر کاٹی جاتی. ختنہ دیکھا تو ہوا پڑا تھا، اور پریشان یہ کیا ہے. پھر جب آپ کا پورا وجود مبارک باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پڑے تھے زمین پہ جا گرے. مکہ کے سارے بت دھڑم نیچے، اور صرف مکہ نہیں افریقہ تک جہاں جہاں بت تھے چاہے وہ گڑے ہوئے تھے ایسے ایسے ایسے. اور ایک سمندر کی مچھلیاں کبھی دوسرے سمندر نہیں جاتے، پانی کا ٹیمپریچر سے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح مانوس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے میں جاتی نہیں، ایک دریا کی دوسرے دریا میں نہیں جاتی. اس دن 7 سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا سفید سنگ مرمر کا. تو اس کے یہ نہیں کہ انہیں وہ لگائی تھیں اس کی اینٹیں کاٹ کے، پوری چٹان کا پلر اور اس کے اوپر ایسے برج یوں
تو اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے. تو وہ دھماکہ ہوا، اتنا حیران پریشان، پہرے دار بھاگے بھاگے آئے، حضور یہ برج ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا کیسے ٹوٹ گئے؟ ان کو کوئی سیمنٹ سے تو جڑا نہیں ہوا تھا، تو پوری ایک چٹان تھی. اور ادھر جو ان کا عبادت خانہ تھا اس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مسلسل، نگرانی، ایک دم بجھ گئی. آپ کی آمد پر عناصر اربع کس طرح تابع ہوئے، پانیوں کی قید ہٹ گئی، یہ مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں، زمین تابع ہو گئی، بت زمین پہ جا گرے، پتھر تابع ہو گئے، برج گر گئے، اور بحیرہ ساوا یہ ایرانیوں کا زمزم تھا، وہ ایک دم خشک ہو گیا. اور عراق میں ایک وادی تھی بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا. سماوا، ساوا سماوا، ساوا ایران میں تہران سے کوئی 150 کلومیٹر پر ان کا زمزم تھا وہ، یا ہندوؤں کا گنگا تھا وہ، اس میں وہ نہاتے تھے. اور وادی سماوا تھی عراق میں، خشک بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا. تو نوشیروان اس وقت حکمران تھا. تو اس نے کہا کسی آسمانی علم والے عالم کو بلاؤ. تو حیرہ عراق کا شہر تھا، وہاں ایک پادری تھا عبد المسیح ہے، اس کو بلوایا گیا. تو اس نے کہا یہ آگ بجھ گئی، یہ برج گر گئے، پتہ کرو، بتاؤ کیا ہے یہ. انہوں نے کہا جی میرا علم اتنا نہیں ہے، میرا ماموں رہتا ہے شام میں، سطیح اس کا نام ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کچھ بتائے. کہا جلدی جاؤ. تو وہ پہنچا تو وہ مرنے پر تھا، سکرات میں تھا. تو اس نے اس کو اسے ہلایا، یا خال یا خال یا خال، ماموں تھا نا اس کا، انا عبد المسیح ہے. تو اس نے اسے آنکھیں کھولی، اور عبد المسیح نے کچھ بھی نہیں کہا. ابھی بات ہونی تھی تو سطیح مرتے مرتے کہتا بادشاہ کا ملک کو بنی ساساں، تجھے ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے، لارتجاس الایوان، کہ اس کے برج گر گئے، وخمود النیران، اور آگ بجھ گئی. اس نے تجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا سنو، اذا ظہر صاحب الحراوہ، حراوہ کہتے ہیں عصا کو، لاٹھی کو، جب لاٹھی والا شخص آئے گا، وکثرت التلاوہ، اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہوگی، وغازت بحیرۃ ساوا، وہ ایران کا بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وفادت واد السماوا، اور عراق کی بنجر وادی پانی سے بھر جائے گی. فلیس الشام لسطیح شامہ، ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ، وإنما يملك ملوک وملکات علی عدد الشرفات وکل ما هو آت آت. یہ اس کے آخری الفاظ تھے. انہوں نے کہا جب وہ عصا والی ہستی آئے گی اور اس کی کتاب کی تلاوت ہوگی، بحیرہ ساوا خشک ہوگا، وادی سماوا بھر جائے گی، اور جتنے برج گرے ہیں اتنے بادشاہ آئیں گے نوشیروان کے بعد، اور پھر فارس بھی اس کا ہو جائے گا اور شام بھی اس کا ہو جائے گا. تو جب وہ واپس آیا اور آ کر نوشیروان کو سنا، کہنے لگا 14 بادشاہ، وہ تو بڑی صدیاں پڑی ہیں. 4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے. 4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے. اس نے اس کے حساب سے لگایا نا، میں 14 13 42، کم از کم 400 سال تھا اور چلے گی. تو صرف 4 برس میں 9 بادشاہ تبدیل ہوئے کہ فتنے پیدا ہو گئے. تو پھر آخر میں اس کا خسرو پرویز کا بیٹا تھا شہریار، اس کا بیٹا تھا یزدجرد، وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا. یہ آخری بادشاہ تھا یزدجرد. ساسانی سلطنت کوئی 410 سال رہی. ساسان ایک، دیکھو نا اللہ کے نظام ہے، ساسان ایک ان کے آتش کدہ کا پادری تھا، اور اس کا بیٹا خسرو پرویز آدھی دنیا کا بادشاہ بنا. دنیا روند کے رکھ دی تھی. اس نے صلیب اکھاڑ کے لے گیا تھا بیت المقدس سے. تو جب اس کو شکست دی نا کیسر نے، تو پھر اس نے ایک محل بنایا تھا. یہ مولانا یوسف صاحب کو ذرا تعمیرات کا
تھوڑا شدھ بدھ ہے. 40,000 پلر پر کتنا بڑا گھر بنے گا؟ 40,000 پلر پر خسرو پرویز نے محل بنایا تھا. دستگرد اس علاقے کا نام رکھا تھا، نیا شہر آباد کیا تھا. اور اس کے بیچ میں جو گنبد تھا، اس گنبد میں 1,000 فانوس تھے سونے کے، اور ان میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، ایک رات میں. اور 40 مربع میل میں وہ اس کی باؤنڈری تھی، اور اس میں کوئی 960 ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے، ہزاروں ہرن، مور، پرندے، اور نیچے 100 تہ خانے تھے جو خزانوں سے بھرے پڑے تھے. اور 3,000 اس میں باندیاں تھیں پوری دنیا سے لائی ہوئیں. 6,000 نوکر صفائی کے لیے تھے، اور 12,000 سپاہی اس کی حفاظت کے لیے تھے. اور جب اللہ نے اس کو ادھر بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ادھر کیسر نے خسرو پرویز کو شکست دی، تو وہاں سے بھاگا. اور پھر اس کو اپنا محل بھی بھول گیا، خزانے بھی بھول گئے. اور کیسر کم بخت نے اس کو آگ لگا دی. میں سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا تو ایک نشانی ہوتی، اس کو سارے کو آگ لگوا دی، پورا راکھ کر دیا. تو اس کا بیٹا تھا شیروے. خسرو پرویز کے بہت سارے بیٹے تھے، تو اس نے سرداروں کو ساتھ ملایا اور اپنے باپ کو قتل کروا دیا، اور ساتھ سارے بھائی قتل کروا دیے. ایک زندہ نہیں چھوڑا کہ کوئی میرے خلاف حکومت کا دعوے دار نہ ہو. اور خود 6 ماہ حکومت کر کے مر گیا. اس کے باپ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اپنے کمرے کی الماری میں نا ایک شیشی میں زہر رکھ دیا، اور اس کے اوپر لکھ دیا برائے جنسی طاقت. 6 مہینے گزر گئے، تو اس نے ایک دن کہا یہ میرے باپ کی الماری تو کھولو. الماری کھولی تو سامنے وہ شیشی پڑی ہوئی. انہوں نے کہا او میرا باپ تو 3,000 باندیاں تھیں اس کی، تو یہی کھاتا ہوگا. تو اس نے کہا مجھے بھی کھلاؤ. نالی ٹک، ایسا زہر تھا کہ وہیں اس کا خاتمہ کر دیا. اور عجب بات سنا، متوکل جو عباسی خلیفہ تھا، اسے اس کے بیٹے منتصر نے قتل کروا دیا، جہاں سے عباسی سلطنت کا زوال شروع ہوا. تو ایک دن اس نے خزانہ کھلوایا، تو اس میں سے ایک قالین نکلا. اس پر ایک گھوڑ سوار کی فوٹو تھی اور تلوار تھی. اوپر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا. تو اس نے ایک فارسی پڑھے ہوئے کو بلایا، کہا کہ یہ پڑھ کے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ. اس نے جب پڑھا تو کہا جی معافی چاہتا ہوں میں ترجمہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے قتل کر دیں گے. کہا قتل کر دوں گا؟ اس تحریر کا تیرے قتل سے کیا واسطہ ہے؟ کہا جی پھر آپ مجھے پہلے ضمانت دیں، آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. کہا نہیں کروں گا. کہا یہ لکھا ہے میں شیروے ہوں کسریٰ کا بیٹا، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا اور صرف 6 مہینے حکومت کی اور دنیا چھوڑ گیا. یہ لکھا ہوا. تو منتصر پر اتنا اس کا نفسیاتی اثر پڑا کہ 6 مہینے بعد حکومت کر کے مر گیا، آپ ہی مر گیا. تو اللہ کے نبی کی پیدائش پر یہ سارا نظام حرکت میں آیا.